سال تھا جی جناب 2005، اس کی شام ایک واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کا تعلق ہے فیڈرل بی ایریا بلاک 20 کے ایک گھر سے۔ اس گھر میں جتنے لوگ رہتے تھے پہلے ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ راؤ صاحب کا ایک گھر کہلاتا تھا۔ راؤ صاحب کا انتقال آج سے 2005 سے کوئی 10-12 سال پہلے ہو چکا تھا۔ راؤ صاحب کی بیوہ ظاہر بات ہے جو اس گھر کی مالکن تھی، ان کا نام شکیلہ تھا، راؤ صاحب کی بیوہ کا۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ گراؤنڈ فلور پر رہتی تھیں اور انہوں نے فرسٹ فلور کرائے پر دیا تھا، اور اس سے اوپری جو منزل تھی، جو سب سے ٹاپ موسٹ منزل تھی اس گھر کی، وہ شکیلہ صاحبہ کے دیور کے پاس، اور مطلب راؤ صاحب کے چھوٹے بھائی کے پاس۔ شکیلہ صاحبہ کے دیور کی بیگم اپنے بچوں کو لے کے طلاق لے کے الگ ہو چکی تھیں۔ اب ان کے دیور جو بھی ان کی ذہنی حالت کہہ لیں، وہ تھوڑے سخت مزاج کے انسان تھے، اور راؤ صاحب کی یہی انسٹرکشن تھیں کہ مرتے دم تک میرا بھائی میرے اس گھر میں رہ سکتا ہے، اور اس کا جو مزاج ہے اور اس کا جو روزگار اس طرح تھا نہیں کہ وہ الگ سے رہ سکتے۔ اب شکیلہ صاحبہ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو رکھا ہوا تھا، لیکن سچویشن یہ تھی کہ شکیلہ صاحبہ کا دیور کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیسے رہتا ہے، کہاں رہتا ہے، گھر میں کیا صفائی ہوئی ہے نہیں ہوئی، ان کے فلور پہ صفائی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے۔ تو نہ شکیلہ صاحبہ خود زحمت کرتی تھیں کہ وہ اپنے دیور کو پوچھ لیں اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کے، نہ شکیلہ صاحبہ کی بیٹی یعنی کہ ان کے دیور کی بھتیجی کو اتنی اجازت تھی کہ وہ اپنے چچا سے کوئی خاص بات کر سکے یا تعلق رکھ سکے۔ اب 2005 کی اس شام ہوا کیا تھا؟ اچھا، یہ گھر ایدھی سرد خانہ جو ہے فیڈرل بی ایریا میں، اس کے بہت قریب تھا۔ اس گھر میں 2005 میں سردیوں کے دن تھے غالباً، وہاں پر شور و غل مچا، اور پتہ ہی لگا کہ فرسٹ فلور سے ٹاپ موسٹ فلور پہ جہاں دیور رہا کرتے تھے شکیلہ صاحبہ کے، وہاں پہ کچھ ہوا ہے۔ ہوا کیا تھا؟ بہت عرصے سے، بہت دنوں سے اس فلور سے بدبو آ رہی تھی۔ ان کے کرایہ دار نے، شکیلہ صاحبہ کے کرایہ دار نے جو فرسٹ فلور پہ رہتے تھے، انہوں نے کمپلین کی، لیکن شکیلہ صاحبہ نے خاص کچھ دھیان نہیں دیا۔ قصہ مختصر یہ پتہ ہی لگا کہ شکیلہ صاحبہ کے دیور کی موت ہو چکی ہے۔ بہت عرصے سے وہ بیمار تھے، اور کسی وجہ سے واش روم گئے اور وہاں پر ہی گر کر ان کا انتقال ہو گیا، اور کئی دنوں بعد ان کو کرایہ دار کو پتہ لگا۔ کرایہ دار نے پھر شکیلہ صاحبہ کو بتایا۔ کچھ لوگوں کو بلوایا گیا کہ ان کی لاش کو یہاں سے منتقل کیا جائے، آخری رسومات ہوں، تو اس ادارے نے منع کر دیا۔ پھر ایدھی سینٹر والوں کو کال کی گئی، تو ان کے 2 کارکنان آئے ایمبولینس لے کے، انہوں نے بولا کہ لاش کس قدر ڈیکمپوز ہے کہ ہم اس کو موو نہیں کر سکتے۔ تو پھر ایدھی صاحب، مرحوم ایدھی صاحب کراچی کے مسیحا، وہ خود آئے اور کہتے ہیں جی پلاسٹک بیگز میں وہ ڈیڈ باڈی جو اتنی ڈیکمپوز ہو گئی تھی اس کو لے کر کے، اور آخری رسومات ادا کی گئیں۔ اب جی ذرا فاسٹ فارورڈ میں جاتے ہیں 2015۔ شکیلہ صاحبہ نے اپنا گھر بیچ دیا تھا وہ والا، اور انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی تھی۔ ان کا جو داماد تھا وہ امروہہ سوسائٹی میں شفٹ ہوا، اور انہوں نے بھی اپنا گھر بیچ کے فیڈرل بی ایریا بلاک 20 کا امروہہ سوسائٹی میں ہی گھر لے لیا۔ اپنا گھر انہوں نے پورا کرایہ بھی دے دیا، اور خود بیٹی اور داماد کے ساتھ شفٹ ہو گئیں کہ اتنے بڑے گھر میں ہم الگ الگ کیا رہیں گے۔ شکیلہ صاحبہ کی عادت تھی تھوڑی مداخلت کرنے کی، ان کے داماد کو آہستہ آہستہ وہ کھلنے لگ گئی وہ عادت ان کی۔ ان کے داماد نے زیر لب اس چیز کا اظہار کیا کہ بھائی ہم ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن بیگم کی ریکویسٹ پہ، یعنی کہ شکیلہ صاحبہ کی بیٹی کی ریکویسٹ پر کہ میری ماں کے لیے اب کہاں رہے گی، زندگی اور موت کا پتہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیں تو بہتر ہے۔ لیکن اس قدر لا تعلقی تھی کہ فرسٹ فلور پہ شکیلہ صاحبہ رہتی تھی، اور نیچے ان کا داماد اور بیٹی رہتے تھے۔ کوئی ایک دوسرے کی خیر خبر نہیں رکھتے تھے۔ یہ شکیلہ صاحبہ کا جو دوسرے گھر، جو ان کا پورا گھر الگ سے تھا، جو انہوں نے کرایہ پر دیا تھا، وہاں سے کرایہ آتا تھا، وہ اپنا گزارا کرتی تھی، اور اچھا گزارا ہوتا تھا۔ سال 2015 میں سانے ہیں پھر ریپیٹ ہوتا ہے، بدبو آتی ہے جی، اور جا کر چیک کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ شکیلہ صاحبہ اپنے بیڈ روم میں زمین پر ان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، اور یہ ڈیڈ باڈی بھی بہت عرصہ پرانی تھی۔ بیٹی کو تو ریگریٹ ہوا کہ میری ماں اس طرح چلی گئی، میں اپنے شوہر کی وجہ سے ان کی خیر خواہی نہیں کر سکی، ان کی اگر یہ بیمار تھیں یا اتنے عرصے پڑی نہیں تو بات بڑے دکھ کی بات تھی۔ لیکن جو لوگ محلے میں ان کو پرانے محلے سے جانتے تھے، ان سب کے زبان پر ایک ہی ورڈ تھا کہ مکافات عمل۔ آپ نے جو دیور کے ساتھ کیا شاید آپ کے ساتھ ہوا۔ میری اس کہانی کا مقصد کہیں بھی یہ نہیں کہ جو شخص تکلیف دہ موت کی وجہ سے دنیا کو چھوڑ جاتا ہے وہ کوئی گناہ گار ہوتا ہے، ایسا کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب تک ہمارے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، صحت ہے، خوبصورتی ہے، اختیار ہے، تب تک ہم ظلم کرنے میں قباحت محسوس نہیں کرتے۔ ہم وہ نظام بھول جاتے ہیں کہ مکافات عمل ہوگی۔ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میں جب مروں تو میرے ارد گرد میرے پیارے ہوں، اور میں ان کو اتنا بتاؤں کہ ہاں بھائی اب طبعی موت، میں تو مرنی ہے، اچھی زندگی گزاری، اپنا خیال رکھوں، اس طرح جاؤں، نہ کہ ایسے لاوارثوں کی طرح میری لاش ملے۔ تو شاید اسی وجہ سے ساحر لدھیانوی نے کہا ہے کہ مکافات عمل تاریخ انسان کی روایت ہے،
مکافات عمل تاریخ انسان کی روایت ہے، کرو گے کب تک ناوق فراہم، ہم بھی دیکھیں گے، کہاں تک ہے تمہارے ظلم میں دم، ہم بھی دیکھیں گے۔ تھینک یو۔